آج صبح آیا جو کہ پازیٹو آیا ہے۔ بڑے چپتے ہوئے سوالات ہیں کہ جو گرفتاری کی منصوبہ بندی کی گئی اور جس طریقے سے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور پولیس اہلکاروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا گیا، یہ اس وقت کیا اس چیز کی ضرورت تھی؟ کس طرح کا ایکشن لیا جاتا؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ 2 جون جس دن گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا گیا، اس سے 2 دن پہلے ان حالات میں شہزاد اکبر صاحب لاہور کیوں تشریف لائے اور کیا ان کا نائب حکام سے رابطہ ہوا؟ یہ تمام ریکارڈ چیک کیا جا سکتا ہے کہ اس ریڈ سے 2 دن پہلے شہزاد اکبر صاحب کہاں پر تھے اور ان کا لاہور آنا کیوں ضروری تھا۔ میاں شہباز شریف صاحب لندن سے واپس آئے بطور قائد حزب اختلاف، بطور صدر جماعت اپنا فعال کردار ادا کرنے کے لیے واپس آئے اور اس وبا سے لڑنے کے لیے، اس سے نمٹنے کے لیے جو ہو سکا حکمت عملی کے حوالے سے، پالیسی کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، ہر حوالے سے کوشش کی گئی کہ مفید مشورے دیے جائیں، حکمت عملی طے کی جائے اور لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کا پورا بندوبست کیا جائے۔ آتے ہی نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں ان کو نیب کی طرف سے نوٹس آنا شروع ہو گئے۔ پہلا نوٹس ان کو 27 مارچ کو موصول ہوا جس کا جواب 17 اپریل کو دیا گیا۔ دوسرا نوٹس ان کو 17 اپریل کو ہی موصول ہو گیا جس کا تفصیلی جواب 24 صفحوں پر مشتمل جواب 22 اپریل کو دیا گیا۔ تیسرا نوٹس ان کو 8 مئی کو موصول ہوتا ہے اور کرونا کے خطرے کے باوجود وہ پیش ہوتے ہیں نیب میں۔ 2 گھنٹے ان سے تفتیش ہوتی رہی اور میں ان کے ہمراہ تھا، مریم اورنگزیب صاحبہ ان کے ہمراہ تھیں۔ انہوں نے 2 گھنٹے نیب کے دفتر میں گزارے۔ اس کے بعد دوبارہ نوٹس آیا جس کا جواب دیا گیا اور جواب میں یہ درج تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب کینسر سروائیور ہیں، عمر ان کی 69 ہے اور جو بھی سوال و جواب کیے گئے ہیں ان کے جواب جمع کرا دیے گئے ہیں۔ تحریری جواب 24 صفحوں پر مشتمل، 2 گھنٹے کی ان پرسن پیشی، اس کے باوجود 2 تاریخ کو جو یہاں پہ ڈھونگ رچایا گیا اس کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب کی زندگی کو خطرے میں ڈالا جائے۔ اگر 2 تاریخ کو نیب نے پوچھ گچھ ہی کرنی تھی تو جو وارنٹ ہیں گرفتاری کے ان پر 28 تاریخ کیوں درج تھی؟ اگر 2 جون کو ہی سوال و جواب کرنے تھے تو 28 مئی کی تاریخ کے اریسٹ وارنٹ کی کیا منطق ہے؟ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب کی لاہور میں موجودگی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور اس کا ایڈریس ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اثاثوں کی انکوائری جس میں طلب کیا گیا تھا، یہ انکوائری اکتوبر 2018 میں شروع ہوئی۔ 5 اکتوبر 2018 کو میاں شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کے چند ہفتوں بعد اثاثوں کی انکوائری شروع ہوتی ہے۔ میاں شہباز شریف 133 دن زیر حراست رہے۔ اس دوران اثاثوں کی انکوائری کے نہ صرف سوال و جواب کیے گئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان سے بار بار
جب جسمانی ریمانڈ کے لیے احتساب کورٹ لاہور میں پیشی ہوتی تھی تو نیب کے پروسیکیوٹر ان کا جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے اثاثوں والے کیس کا حوالہ بھی دیتے تھے اور اس حوالے سے کورٹ میں بحث بھی کی جاتی تھی. 2.25 سال ہونے کو آئے ہیں, یہ کون سی انکوائری ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی؟ اور اس وقت جب کرونا کی وبا کے حوالے سے آپ کو بخوبی علم ہے کہ کس تیزی سے یہ وبا پھیل رہی ہے اور جس طریقے سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, ایک کینسر سروائیور جس کی عمر 69 سال ہے, اس کو اس طریقے سے ایکسپوز کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا عمران خان کی انا کی تسکین مقصود ہے؟ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں جتنی کارروائیاں جاری ہیں, کیا انتقام کی ہوس میں یہ اتنے اندھے ہو گئے ہیں عمران نیازی صاحب کہ ان کو بالکل اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ حالات کیا ہیں؟ کیا وہ اپنے سیاسی مخالفین کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اور جو جواب ہم نے نیب کو جمع کرایا اس میں یہ بات درج تھی کہ میاں شہباز شریف ویڈیو لنک پر تفتیش کے لیے دستیاب ہیں. اس پہ اسکائپ کا ایک ای میل ایڈریس دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہم 2 گھنٹے پہلے پیش ہوئے, متعدد بار دستاویزی جو بھی ثبوت یا جو بھی معاملات تھے وہ ہم نے جمع کرائے, اپنے جواب تفصیلی جواب جمع کرائے, اپنی بے گناہی کے ثبوت جمع کرائے. اس کے باوجود ہم نے کہا کہ جی ہم زندگی خطرے میں ڈال کے ایک دفعہ پیش ہوئے ہیں, یہ اسکائپ ایڈریس ہے, ویڈیو لنک پہ ہمیں آپ بلا لیں, ہم ویڈیو لنک پہ آپ کے سارے سوالوں کے جواب دیں گے. پہلے بھی حراست کاٹی ہے, مگر اصرار کیا گیا کہ ان کو ذاتی طور پر حاضر ہونا ضروری ہے. ان حالات میں بھی متعدد بار ویڈیو لنک کی آفر کی, متعدد بار بتایا کہ کینسر سروائیور ہیں, مگر اپوزیشن کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں جاری ہیں وہ عمران احمد نیازی جو کہ انتقام کی ہوس میں اندھے ہو چکے ہیں, ان کی انا کی تسکین نہیں ہو رہی تھی اور میاں شہباز شریف کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا مطلوب تھا. میں یہاں پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں اپنی جماعت کی طرف سے کہ اگر میاں شہباز شریف صاحب کو کچھ ہوا, خدا نہ خواستہ, تو اس کے ذمہ دار عمران احمد نیازی اور نیب ہوں گے. ہمارے پاس تمام وہ فوٹو کاپیز موجود ہیں جو تحریری طور پہ ہم نے جواب جمع کرائے تھے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ میاں شہباز شریف پیش ہوئے ہیں, تحریری جواب بھی جمع کرائے ہیں, مگر اب کرونا کی وبا کی وجہ سے مہربانی کی جائے اور ان کا ویڈیو لنک پہ بیان ریکارڈ کروا لیا جائے. مگر اس کے باوجود جو ریڈ مارا گیا, ہم جس طریقے سے مجبور ہو کے کورٹ گئے, تو یہ حکومت کی ایک منصوبہ بندی تھی, سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی, جس کے تحت یہ تمام لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالا گیا. اور میں یہاں یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ نیب نے اپنا ورژن ایک آنریبل اینکر صاحب کے ذریعے ایک چینل پہ بریک کیا, میں اس کی بھی آج وضاحت کرنا چاہتا ہوں. بہت چہمگوئیاں چلیں سوشل میڈیا پر, انہوں نے کہا کہ جی کرپشن کا اعتراف کر لیا ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کرپشن ہوئی کہاں ہے جس کا اعتراف کیا گیا, اور نیب کو یہ ضرورت کیا پڑی کہ انہوں نے ایک آنریبل صحافی کے ذریعے اپنا ورژن دیا؟ کیا وہ اپنا ورژن خود نہیں دے سکتے تھے؟ اگر ایسی بات تھی تو خود میدان میں آتے اور بتاتے کہ جی یہ تفتیش ہوئی ہے, اس کے یہ جواب دیے گئے ہیں. کرپشن کا اعتراف تو دور کی بات ہے, کرپشن کک بیک کمیشن یہ ہے ہی نہیں, سرے سے نہیں ہے. کسی گورنمنٹ کانٹریکٹ میں, کسی ٹینڈر میں, کسی ٹھیکے میں
کوئی سرکاری خزانے میں 1 روپے کی خرد برد نہیں ہے. آشیانہ کا کیس بنایا گیا, اس کا جو حشر ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ہوا آپ سب جانتے ہیں. گندے نالے کا کیس بنایا گیا, اس کا جو حشر ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ہوا آپ سب جانتے ہیں. بتایا یہ جائے کہ کہاں ہے کرپشن, کہاں ہے کک بیک, کہاں ہے کمیشن, کون سا ایسا حکومت کا پروجیکٹ ہے جس میں خرد برد کی گئی ہے, سرکاری خزانے کو کیا نقصان پہنچایا گیا ہے, کہاں ہے اختیارات کا ناجائز استعمال. تو جہاں کرپشن ہے ہی نہیں اس کا اعتراف کیسے ہو سکتا ہے. میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ ٹی ٹی کیا جاتا ہے. یہ جو ٹی ٹی ہے, میں نے اس دن بھی چیلنج کیا تھا شہزاد اکبر صاحب کو, آج بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں میاں شہباز شریف صاحب کی 1 روپیہ کیا 1 پیسے کی ٹی ٹی دکھا دیں, میں پارٹی رکنیت سے بھی استعفیٰ دوں گا اور پارٹی عہدے سے بھی استعفیٰ دوں گا. بہت ہو گیا آپ کا ڈھونگ, یہ ٹی ٹی بند کی جائے. میاں شہباز شریف صاحب کے تمام اثاثے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ڈکلیئرڈ ہیں, پاکستانی قوانین کے مطابق ڈکلیئرڈ ہیں. ان کی جو بزنس انکم ہے, ان کی جو زرعی آمدن ہے, اس پہ جو کروڑوں روپیہ ٹیکس دیا گیا ہے وہ سب ڈکلیئرڈ ہے. کاروبار ان کا انڈیپینڈنٹ ہے. تو کہاں ہے کرپشن؟ اور نیب کو چاہیے تھا کہ خود بیان دیتے. اس طرح توڑ موڑ کے بیان پیش کرنا اور ان پروسیڈنگز کو جو نیب میں ہوئی اس پہ اپنا ورژن اس طرح دینا, یہ کوئی مناسب طریقہ تو نہیں ہے. ہم کھل کے بات کر رہے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ بات کر رہے ہیں, اور کسی قسم کی کرپشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس شخص نے, حکومت پنجاب نے یہ جواب جمع کرایا اسمبلی میں کہ جتنے بیرون ملک دورے ہیں کروڑوں روپیہ خرچ آیا, میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی جیب سے ادا کیا. بطور وزیر اعلیٰ آج تک تنخواہ نہیں لی, کروڑوں روپیہ جو ہے وہ جمع ہے فلاحی اداروں کے پاس, اربوں روپے کی بچت کی منصوبوں کے اندر. تو یہ جو کرپشن کے اعتراف کے حوالے سے کہانی چلی ہے اس کی ہم تردید کرتے ہیں. اب حمزہ شہباز شریف صاحب جو کہ اسی اثاثوں والے کیس میں گرفتار ہیں, آج ان کو 1 سال پورا ہو گیا ہے زیر حراست. انکوائری 1.25 سال سے جاری ہے. حمزہ شہباز شریف صاحب کو آج پورا 1 سال مکمل ہو گیا ہے. ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی تفتیش کی گئی ہو. اس 1 سال میں 365 دن میں کتنے گھنٹے تفتیش کی گئی ہے اور کیا ثبوت ہے ان کے خلاف, نیب یہ بتانے سے قاصر ہے. اربوں روپے کی بی آر ٹی, مالم جبا, زلفی بخاری کے اثاثے, جہانگیر خان ترین صاحب کی چینی چوری, اس پہ نیب کا کوئی ایکشن نہیں ہے. مگر 1 سال سے ایک بے گناہ آدمی قید ہے اور اس پہ نہ ابھی تک ریفرنس دائر کیا گیا ہے, نہ کوئی ثبوت ہیں. حمزہ شہباز شریف صاحب کا نام ای سی ایل میں تب ڈالا گیا جب ان کی 9 مولود بچی, اس کا اوپن ہارٹ آپریشن تھا, اوپن ہارٹ سرجری تھی لندن میں. ان کو 20 دن کی اجازت کورٹ سے ملی. ادھر 100 ارب کا ڈاکہ ڈالنے والا جہانگیر ترین, اس کو شاہانہ پروٹوکول دے کے روانہ کیا گیا. اس دن بھی میں نے اس پر بات کی. تو کل جو شہزاد اختر صاحب نے پریس کانفرنس کی, ان کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا دامن صاف ہے. آپ اپنے لوگوں کی فکر کیجئے جنہوں نے 56 کروڑ روپے سبسڈی لی, ڈالر کا ریٹ اوپر ہونے کی وجہ سے منافع کمایا, لوکل مارکیٹ میں قلت پیدا ہونے کی وجہ سے لوکل مارکیٹ میں منافع کمایا, اور سبسڈی کی اجازت وزیر اعظم عمران خان نے دی, یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ چینی کی قلت ہے. ایکسپورٹ کی اجازت عمران خان صاحب نے دی. بزدار صاحب کو ڈائریکشن تھی, انہوں نے سبسڈی دی. میاں شہباز شریف صاحب 10 سال وزیر اعلیٰ رہے ہیں, 1 روپے کی سبسڈی نہیں ہے. سبسڈی تو دور کی بات ہے, ایک اور صوبے کے ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دیا, اس میں گنے کی قیمت 162 روپے اور 12 روپے سبسڈی طے کی گئی. مجموعی طور پہ 172 روپے گنے کی قیمت طے کی گئی. پنجاب شوگر مل ایسوسی ایشن نے اخباروں میں اشتہار دیے, درخواستیں دی, اور میاں شہباز شریف صاحب کو درخواست کی
کہ گन्ने की कीमत को यहां भी कम किया जाए, वो 180 रुपए रही, वो टस से मस ना हुए। अभी भी आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, गन्ने की कीमत ज्यादा थी, काश्तकारों का तहफ़्फ़ुज़ किया गया, किसी किस्म का सब्सिडी का जवाब ही नहीं है, कीमत कम नहीं की ताकि काश्तकार को उसकी कीमत मिले और मिलों को नुकसान हुआ। उसके बाद 2017 में आप मुवाजना कर लीजिए, वफाकी हुकूमत ने सब्सिडी दी तो सूबों ने भी दी, मगर पंजाब के सूबे ने कोई सब्सिडी नहीं दी। तो ये मियां शहबाज शरीफ साहब की खिदमात हैं। क्या ये नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में इसका सिला मिल रहा है? और दूसरी तरफ इमरान न्याजी साहब जो लाखों रुपए टैक्स देते हैं, 400 कनाल के महल में रहते हैं, 5 करोड़ अखराजात है उनके, जो जमान पार्क लाहौर में घर बना है, उनको कोई नहीं पूछता उनके सासों के हवाले से। क्या नैब उसका नोटिस लेगी? या ये सारा जो सियासी इंतकाम है ये अपोजिशन पार्टीज के लिए है नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में? तो हमजा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मैं दोबारा ये बात करना चाहता हूं कि 1 साल की कैद का कोई जवाब नहीं है, कोई सबूत नहीं है, वो बेगुनाह हैं और वो इंशाल्लाह जल्द रिहा होंगे। 18 साल की उम्र में कैद कर दिया गया, 6 माह कैद काटी, कोर्ट से रिहा हुए क्योंकि उनकी उम्र कम थी। 10 साल मुशर्रफ के, पूरे 10 साल यहां पर रहे, बगैर अपनी फैमिली के, बगैर अपने खानदान के, अपने दादा की मैयत को अकेले लहर में उतारा, कोई खानदान का फर्द यहां मौजूद नहीं था। मैं समझता हूं कि जमहूरियत के लिए उनकी जो कुर्बानियां हैं वो सुनहरे हरूफ से लिखने के काबिल हैं। और अब भी 1 साल हो गया है, नैब के पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है और अब उनके वालिद की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है। इमरान न्याजी साहब और नैब मिलकर यह काम कर रहे हैं। तो आप अपनी चीनी चोरी का हिसाब दीजिए, जहांगीर खान तरीन को वापस लाइए, खुसरो बख्तियार साहब से जवाब लीजिए। 1985 से जरूर मुआवजा करें सबका, मगर किल्लत वाला साल, जिस साल किल्लत थी, उस साल ये आपका मुजरिमाना जहन है कि वजीर आजम ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी और सब्सिडी उस्मान खान बुज़दार साहब ने दी, और मियां शहबाज शरीफ साहब की जिंदगी को खतरे में डालना यह भी एक मुजरिमाना फेल है इमरान अहमद न्याजी का, और इसका हम जवाब लेंगे और इंशाल्लाह जरूर लेंगे। बहुत शुक्रिया।